ڈاکٹر قیوم سومرو صدر زرداری کی طرف سے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ صدر زرداری کی طرف سے پہلا سلام ہے. طاقتور لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخص نے مجھے بلایا تھا ادھر لاہور میں. مجھے انہوں نے کہا خان صاحب کے بارے میں انکشافات کریں گے. عمران خان کے قریبی دوست صحافی توقیر بٹ ان کی لائف سٹائل آپ کو دکھائیں گے. اس کے علاوہ ان سے جانیں گے عمران خان کے کچھ راز اور سوشل میڈیا پر جو ان کے ڈانس کی ویڈیوز وائرل ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. سر ماشاءاللہ بڑا بہترین انوائرمنٹ آپ نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے. پرندے رکھے ہوئے ہیں, جانور خوبصورت رکھے ہوئے ہیں. بس یہ تو ایک شوق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرندے اور جانور اور یہ ساری چیزیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں انسان کو اللہ نے ایک اشرف المخلوق کا درجہ دیا. ہم ثابت کر سکے یا نہیں خود کو اشرف المخلوق وہ ایک الگ بات ہے, لیکن درجہ تو ہمیں ملا. تو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. یہ جو میرے گھر کے پرندے ہیں اور ساری چیزیں ہیں, اور میں انہیں بالکل اپنے فیملی ممبرز کی طرح سمجھتا ہوں. سب سے خطرناک کالم کس کے خلاف لکھا؟ سب سے خطرناک کالم جو ہیں وہ تو جناب مشرف کے دور میں لکھے. اچھا. اب گو کہ اب ہمیں جناب مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ بڑا بہتر دور لگتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو خوفناک کالم تھے جن پہ میری پکڑ بھی ہوئی, یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو قوتیں ہیں, جو اصلی قوتیں ہیں جو اس ملک کو چلانے والی ہیں, ان کی طرف سے بہت سختی بھی ہوئی, لیکن الحمدللہ برداشت بھی کیا, سارا کچھ کیا, لیکن کوشش ہمیشہ کی کہ سچ لکھیں. 1990 سے لے کے آج کی تاریخ تک اگر بات کی جائے, 5-6 حکومتیں آپ دیکھ چکے ہیں. کس حکومت نے پاکستان کی عوام کا ذاتی طور پر درد لیا؟ دیکھیں, پہلے تو ہمیں پتہ نہیں, ایوب خان کے دور کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں بہت لوگوں کو سہولتیں ملیں اور ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد ہم نے جو اپنے زمانے میں دیکھا تو وہ جناب مشرف کا دور تھا. جناب مشرف کے زمانے میں لوگوں کو ریلیف ملا, یونیورسٹیاں بنیں, بینکنگ سیکٹر میں بہت سارے ترقی ہوئی, اور ہمارے فن اور ثقافت کی دنیا میں بہت ساری ترقی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جناب مشرف کا دور ہے, میں نے اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملا. ٹھیک. اچھا سر, اپنی لائف کے تھوڑا سا متعلق بتا دیجیے گا کہ لائف کس طرح گزاری, اس گھر میں کتنی دیر ہو گئی, دیواروں پہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے, فنون لطیفہ کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں, یا پینٹنگ خود بھی کبھی بنائی ہے؟ نہیں, یہ تو میں نے خود تو کبھی نہیں بنائی, لیکن شوق ہے کہ جس جگہ پہ انسان رہے اسے ذرا جاذب نظر اور خوبصورت بنایا جائے. صرف میرے نہیں, یہ میری فیملی کا بھی شوق ہے, میرے بچوں کا بھی شوق ہے. اور اسی لیے جب ہمارے مہمان آتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گھر میں کوئی فنکشن بھی ہوتے ہیں, کبھی میوزک کا, کبھی مشاعرہ, کبھی اسی طرح کی اور چیزیں. ڈانس بھی بڑا سوشل میڈیا پہ آپ کا وائرل ہے. بالکل ہوتے ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے. پسند کرتے ہیں ہر وہ چیز جس سے لوگ خوش ہوں اور کسی کا دل نہ دکھے, وہ مجھے اچھی لگتی ہے. ڈانس کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی ہے توفیق بٹ صاحب آن دی فرنٹ لائن. ہاں بالکل, مجھے بہت یہ نسیم و لال کے ساتھ بھی فنون لطیفہ جو ہے, گانا, ناچنا, کیونکہ میں کوئی اتنا اچھا ڈانسر نہیں ہوں, بس اسٹیپ مار لیتے ہیں تھوڑے بہت, اور نہ میں اتنا اچھا سنگر ہوں, بلکہ اچھا سنگر ہوں ہی نہیں, یہ کہنا چاہیے, لیکن پھر بھی تھوڑا گا شا لیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا نہیں گاتے, اس کو لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. جیسے چاہت فتح علی خان کو گلوکار تو نہیں ہے, لیکن چاہت فتح علی خان کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو مجھے آپ سمجھ لیں میں ذرا تھوڑا بہتر چاہت فتح علی خان. چلے, اب میرا خیال ہے کچھ باتیں ہم اندر بیٹھ کے کرتے ہیں, یہاں تو بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, تو آئیں آپ پلیز. سر ماشاءاللہ گھر بھی بڑا خوبصورت ہے, اور سب سے پہلے یہ اپنی فیملی ہے آپ کی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے. جی بالکل, یہ میری بیگم ہے, اور ساتھ میرا بیٹا ہے, اور ساتھ میرا نواسا ہے, اب ماشاءاللہ 4.5 سال کا ہو گیا, نائل. تو یہ تو بالکل آپ کو پتہ ہے زندگی ہے, اور یہ جو آپ ہمیشہ سنتے آئے ہوں گے کہ اولاد کی اولاد جو ہے وہ اپنی اولاد سے بھی پیاری ہوتی ہے. سر آپ کو عمران خان کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے, اور آپ ہیں بھی, کتنے قریب ہیں؟ ان قریب. میرا ان کا تعلق جو ہے وہ تقریباً 2 دہائیوں پہ محیط ہے.
اور میں گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا. جب سے ان سے میرا تعلق بنا تب شوکت خانم بن رہا تھا, اور اس کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی اسٹوڈنٹس نے. اور سب سے زیادہ جو فنڈ ریزنگ شوکت خانم کے لیے کی, آپ تو اس وقت نہیں تھے, آپ تو دنیا میں نہیں آئے تھے, تو وہ اسٹوڈنٹس نے کی تھی, وہ اسکول کے بچوں نے کی تھی, اور وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے کی تھی, اور وہ کالج کے اسٹوڈنٹس. تب سے ایک تعلق ان کے ساتھ جڑا, اور وہ ابھی تک بحال ہے. ٹھیک ہے. کتنی بار آپ کی اس گھر میں عمران خان آ چکے ہیں؟ بہت بار. آخری بار وہ میری بیٹی کی شادی تھی, تب پرائم منسٹر تھے وہ 2018 میں, تب وہ میرے گھر آئے تھے. میری فیملی کے ساتھ بہت سارا وقت انہوں نے گزارا, اور نکاح تھا بیٹی کا اس سے اگلے دن, اور بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ اسلامی بھی دی, اور بہت دیر تک میری فیملی کے ساتھ رہے. اچھا مجھے بتائیں کہ خان صاحب کے جو بندہ بھی قریب ہے, چاہے وہ عام آدمی ہے چاہے صحافی ہے, اس کو آج کے دور میں رگڑا کافی لگا. کوئی آپ کی طرف سے کوئی فون کال آیا وہ آپ کو کہ توفیق بٹ صاحب ذرا ہاتھ تھولا رکھو؟ نہیں, میں تو مجھے ایک صاحب نے بلایا تھا, میں اب ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, کہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص نے مجھے بلایا تھا ادھر لاہور میں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی تو اتنی پرانی ان کے ساتھ دوستی ہے, اور بہت سارے واقعات آپ جانتے ہوں گے, کچھ ہم آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے ہیں, تو آپ کو ہم, انہوں نے ایک بڑے اینکر کا نام لیا, ایک بڑے نیوز چینل کے, کہ وہاں اس کے پروگرام میں آپ کو بٹھاتے ہیں. تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کس اینکر کے بارے نہیں, میں سوری, مجھے یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آپ کو بٹھاتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں انکشافات کریں جو آپ جانتے ہیں. اور یہ میں نے کہا جی میں تو ان کے بارے میں بہت کچھ اچھا ہی جانتا ہوں, تو میں تو وہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے, میں نے انہیں کہا کہ آپ تو سراغ رساں ہیں, آپ سراغ رساں ہیں. تو جب یہ لفظ میں نے بولا سراغ رساں, تو ایک بار تو میں ڈر گیا کہ یار یہ لفظ کہیں یہ سمجھ ہی نہ جائیں, اور اس کے بعد میری کم بختی نہ آ جائے کہ یہ سراغ رساں. تو میں نے کہا جی اصل میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو جب تک خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں رہے ہیں, میں نے ان کے خلاف بہت کالم لکھے, ان کی پالیسیوں کے خلاف, خصوصاً پنجاب میں جو انہوں نے بزدار کی تقرری کی اس کے حوالے سے میں نے بہت سے کالم لکھے. تو میں نے کہا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا, اور میں نے بالکل ان کے یہ قدموں کو اور ان کے گھٹنے میں نے چھوئے. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ کو انکار کرنے کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, تو میں بڑا کمزور آدمی ہوں, میں وہ خمیازہ نہیں بھگت سکتا, لیکن اب میں ان کے خلاف اس لیے نہ بولوں گا نہ لکھوں گا کیونکہ اب وہ مشکل میں ہیں, وہ اقتدار میں نہیں ہیں. خان صاحب سے آپ نے کافی ان کے بارے میں لکھا, تو خان صاحب کی کال وغیرہ آئی کہ یہ کیا لکھ رہے ہو تم, تو میرے دوست. خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون ان کے حق میں لکھ رہا ہے, کون ان کے خلاف لکھ رہا ہے, زیادہ نہیں وہ پرواہ کرتے تھے. اور وہ صرف سوشل میڈیا کے دل دادا تھے. سوشل میڈیا پہ جو چیز وائرل ہوتی تھی وہ اس کا نوٹس لیتے تھے. وہ یہ اخبارات اور اس ٹائپ کے کالم جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, جب تک وہ اپوزیشن میں تھے, تب تک ان چیزوں کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے. لیکن پھر جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو گیا. اچھا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے تو ڈار فیملی کا ذکر نہ ہو, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور ڈار فیملی کی اتنی وفاداری اتنے مشکل دور میں کیسے؟ وہ میری کزن فیملی ہے جی, اور جو امتیاز الدین ڈار اور عمر ڈار وغیرہ ان کی جو جوائننگ ہے وہ ادھر میرے گھر پہ ہوئی تھی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ہی انہیں کنونس کیا تھا, اور مجھے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ادھر سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے مقابلے پہ ایک بڑی اسٹرانگ فیملی چاہیے. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور ان کو میں نے اپنے گھر پہ بلایا, یہیں پہ اسی ڈرائنگ روم میں میں نے خان صاحب کو بھی زحمت دی, وہ بھی آئے, اور ان کی جوائننگ جو ہے وہ ادھر ہوئی, اور بڑی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اچھا ریحانہ ڈار میڈم کا پلان تھا سیاست میں آنے کا؟ بالکل بھی پلان نہیں تھا, لیکن جب ان کے بچوں کو مصیبت میں ڈالا گیا اور آزمائشوں میں ڈالا گیا, اور وہ بیچارے ان کی زندگی مشکل ہو گئی, اور کوئی بھی, اور پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, تو وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے, کیونکہ بعد میں عثمان ڈار کو اس پہ مجبور ہونا پڑا.
لیکن پھر جو عمران خان کے ساتھ ایک عقیدت تھی ڈار فیملی کی، اس عقیدت کو جب تھوڑا سا اس میں عثمان ڈار نے تھوڑا اس کو کیا تو پھر ریحانہ ڈار خود سامنے آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ عقیدت غیر مشروط ہے اور اس مرحلے پہ جب عمران خان مشکل ہے کبھی بھی ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ سامنے آئی اور وہ بیٹوں سے بہادر ماں نکلی۔ صحافی کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لفافہ صحافی، جی، کبھی آفر ہوا؟ وہ جو لفافہ دینے والے ہیں نا انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو لفافہ دینا ہے اور کس کو لفافہ نہیں دینا۔ ایک بار میں نے نام لے کے یہ بات کہی، ایک بار جو ہے وہ زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست، اب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست جو ہیں وہ تھے ڈاکٹر قیوم سومرو، بعد میں سینیٹر بھی رہے، وہ میرے گھر آئے تھے، تب میں نوائے وقت میں کالم لکھتا تھا، اور انہوں نے صدر زرداری کی طرف سے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ صدر زرداری کی طرف سے پہلا سلام ہے۔ تب وہ صدر زرداری تھے، تو وہ پہلا سلام میں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اس پہ میں نے کالم بھی لکھا صدر زرداری کا پہلا سلام۔ تو وہ پہلا لفافہ جب میں نے واپس کیا تو اس کے بعد پھر کسی کو پھر کالم بھی لکھ دیا، تو اس کے بعد کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی لفافہ دے۔ گانا آپ گاتے ہیں، آپ کے بارے میں مشہور بھی ہے، تو گانا کوئی سنائیں ہم۔ ہماری ایک بہت ماضی کی ایک بہت ہی مشہور گلوکارہ تصور خانم، ان کا یہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا، ایک غزل جو ہے وہ جو مجھے یاد آ رہی ہے، تو میری زندگی ہے، تو اس کی اب میں ایک بول آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب تک نہ دیکھوں تجھے سورج نہ نکلے، جب تک نہ دیکھوں تجھے سورج نہ نکلے، زلفوں کے سائے سائے مہتاب ابھرے، تو ہی میرے دل کا، اب پتہ نہیں کیا، بس جتنا میں نے سنا دیا۔ یہ اس کا مین تو سنا دینا۔ تو میری زندگی ہے، تو میری ہر خوشی ہے۔ سر ماشاءاللہ اتنا اچھا گاتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ نہیں اچھا گاتے؟ سر آخری سوال ہے میرا، مجھے بتائیے گا کہ 3 بڑے نام ایک چوز کرنا ہے جس کی حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی عوام خوش رہی، نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان۔ میرے خیال میں تینوں کے ادوار میں کچھ ٹائم ایسا ضرور آیا۔ سر ایک نام چوز کرنا ہے۔ ایک نام تو اب دیکھیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ایک شخص کی مقبولیت کے کہ اگر ہم خوشی سے اس کا نام نہ بھی لیں تو مجبوری سے لینا پڑتا ہے، اور عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ملک میں یہ جو عمران خان مخالف قوتیں ہیں، انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کا نام نہ بھی لینا چاہیں آپ کے پاس اور نام ہی کوئی نہیں۔ چلیں سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ محبت، آپ کا بھی شکریہ۔